السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہادت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اور ایام علی کی مناسبت سے ہم انشاءاللہ تعالی ان دنوں میں حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی آخری چند چیزوں کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے، جیسا کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری افطاری، پھر حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری نماز جماعت، اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی آخری خوراک، اور پھر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی آخری گفتگو اور آخری بات کیا تھی۔ انشاءاللہ تعالی ایام علی میں بتوفیق الہی ہم ان موضوعات پر بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے ابھی یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی آخری افطاری کہاں تھی، اور آپ کو آخری افطار میں کیا کیا پیش کیا گیا، اور آپ نے کس انداز میں اپنی زندگی کا آخری روزہ افطار فرمایا۔ ناظرین کرام، 40 ہجری کا ماہ رمضان المبارک امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی دیگر مہینوں سے الگ تھلگ تھا۔ پورا ماہ رمضان المبارک بالخصوص آخری 3 دنوں میں آپ کی حالت بالکل ایسی تھی جیسے ایک مسافر اپنی منزل کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہو اور پھر اپنی منزل کو سامنے دیکھ کر بےتابی کا اظہار کرے۔ آپ بالکل اس مسافر کی طرح اپنی منزل موت اور ملاقات پروردگار کے وقت سے آگاہ تھے اور اسی طرح سے بےتاب بھی تھے۔ اپنی زندگی کے آخری ماہ رمضان المبارک میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ روزے حسنین کریمین کے گھر افطار کیے، جبکہ کچھ حضرت ابن عباس کے گھر، بعض روزے اپنے داماد حضرت عبداللہ ابن جعفر اور اپنی بیٹی حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے ساتھ بھی افطار کیے۔ اس پورے ماہ رمضان المبارک میں آپ کا معمول تھا کہ آپ جب بھی روزہ افطار فرماتے تو چند لقمے لیتے اور پھر فرماتے یاتینی امر اللہ وانا خمیس، بس خدا کا حکم آنے ہی والا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جب خدا سے ملاقات ہو تو علی شکم سیر نہ ہو بلکہ خالی پیٹ یوں رہوں کہ میرا پیٹ کمر سے ملا ہوا ہو۔ انما ہی لیلۃ او لیلتین فاصیب من اللیل، بےتابی کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے تھے بس 1-2 راتوں کی تو بات ہے، پھر وہ رات آ جانی ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے۔ جس دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کا آخری روزہ رکھا، اس رات آپ اپنی بیٹی جناب ام کلثوم کے مہمان بنے، اور آگے تاریخ میں اس افطاری کی مکمل تفصیل موجود ہے۔ اپنا آخری روزہ افطار کرنے سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز مغرب پڑھی اور پھر افطار کے لیے آ بیٹھے۔ ناظرین کرام، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری روزے کا افطار کا یہ قصہ محض ایک کہانی نہیں ہے، بلکہ اس میں میرے اور آپ کے لیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے اسوہ، مثال اور اگزامپل موجود ہے کہ ہمارا روزہ، ہماری افطار، ہمارا ذکر، ہمارا خیال اور ہماری فکر کن چیزوں پر مرتکز رہنی چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز مغرب پہلے پڑھ کر اور افطار کو مؤخر کر کے بتایا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے مکتب کو ماننے والوں کے لیے زیادہ روا یہی ہے کہ وہ پہلے نماز مغرب پڑھ لیں اور اس کے بعد افطار کریں، جیسا کہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت میں بھی یہی ہے کہ اگر آپ نماز مغرب کو مقدم کریں گے اور افطار بعد میں کریں گے تو نماز مغرب کا ثواب اس لیے بھی زیادہ ہوگا کہ آپ نے وہ نماز مغرب حالت روزہ میں ادا کی ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو جب حضرت ام کلثوم نے افطار کے لیے تیار دیکھا تو انہوں نے جو کی 2 روٹیاں، 1 پیالہ دودھ اور نمک بطور افطار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ فلما نظر الیہ وتأملہ حرک رأسہ وبکا بکاء شدیدا عالیا، یعنی جب امیر المومنین نے اپنے افطار کا سامان دیکھا تو سر ہلایا اور اونچی آواز میں بہت زیادہ گریہ کرنے لگے، اور اپنی بیٹی کو مخاطب کر کے کہنے لگے اے میری بیٹی، کیا تم اپنے بابا کو ایک تشت میں 2 طرح کے سالن اور 2 لوگوں کا کھانا پیش کرو گی؟ کیا تم چاہو گی کہ تمہارا باپ قیامت کے ہولناک دن زیادہ دیر تک 2 لوگوں کے رزق کا اللہ عز و جل کے سامنے حساب کتاب دیتا رہے؟ اتریدینی ان یطول وقوفی غدا بین یدی اللہ عز و جل یوم القیامہ، کیا تم چاہتی ہو کہ میرے دسترخوان میں کھانے کی اتنی زیادہ چیزیں موجود ہوں تاکہ خدا کے سامنے مجھے زیادہ دیر حساب دینا پڑے؟ اے میری عزیز بیٹی، میں چاہتا ہوں کہ اپنے معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں رہوں، کیونکہ ان کی پوری زندگی ان کے سامنے کبھی 2 قسم کے کھانے اور سالن نہیں رکھے گئے، یہاں تک کہ وہ خدا کے حضور چلے گئے۔ ناظرین کرام، بظاہر یہ گفتگو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام کلثوم سے فرما رہے تھے، لیکن در حقیقت قیامت تک آپ اپنے ماننے والوں کو اپنے کھانے پینے اور اپنی زندگی کے نعمات کے استعمال کے حوالے سے ایک سبق دے رہے تھے۔ آپ نے اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے اپنی بیٹی کو مخاطب کر کے مجھے، آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو مزید یہ ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جس کا کھانا پینا اور لباس اچھا ہوگا وہ قیامت کے دن حساب کتاب کے لیے خدائے بزرگ و برتر کے سامنے زیادہ دیر تک کھڑا رہے گا۔ ناظرین کرام، کوفہ شہر کے ایک چھوٹے سے گھر میں باپ بیٹی کے درمیان ہونے والی یہ گفتگو نعمتوں کی کثرت کے خواہشمند افراد کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے، کیونکہ زیادہ نعمات اور کثیر روزی اور رزق کا مطلب ہے
زیادہ حساب کتاب، اور وہ بھی اللہ عز و جل کے سامنے۔ آپ نے اپنی زندگی کے آخری افطار کے موقع پر قیامت تک کے لیے اپنے محبین کو یہ بات سمجھائی کہ دنیا میں آسائشات اور سہولیات جس قدر زیادہ ہوں گی اسی قدر طول و تفصیل سے حساب کتاب دے کر اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ ناظرین کرام، باپ بیٹی کے درمیان گفتگو جاری تھی۔ بیٹی 2 سالن لے آئی تھی اور باپ کا اصرار یہ تھا کہ وہ ایک وقت میں 2 کھانے تناول نہیں فرماتے ہیں۔ اسی دوران امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنی پیاری بیٹی کو کہا، یا بنیا واللہ لا آکل شیئا، اے میری لختے جگر، خدا کی قسم میں اس کھانے میں سے کچھ نہیں کھاؤں گا، حتی ترفعینی احد الادامین، جب تک تم ان 2 چیزوں یعنی دودھ اور نمک میں سے ایک اٹھا نہ لو۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اصرار پر جناب ام کلثوم نے دودھ اٹھا لیا اور امام المتقین نے روٹی اور نمک کے ساتھ اپنی زندگی کا آخری روزہ افطار فرمایا۔ ماہ رمضان میں روزہ کے سبب پیدا ہونے والی کمزوری اور نکاہت کا عذر پیش کر کے دستیاب شدہ تمام موسمی اور غیر موسمی پھل اور دیگر تمام کھانوں کو دسترخوان پر سجا کر افطار کرنے والا کیا جانے کہ زور بازو حیدر قرار کا راز اسی سادہ سی خوراک میں تھا۔ ناظرین کرام، تعجب کی بات تو یہ ہے کہ بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی مشق کرنے والے مہینے میں انسان اوسطاً دوسرے مہینوں سے زیادہ مقدار میں کھا رہا ہے، اور ماہ رمضان المبارک کے افطار میں یوں شکم سحری کی جاتی ہے کہ اب ڈاکٹرز کو ماہ رمضان کے اس مسئلے کے لیے باقاعدہ ہدایات جاری کرنا پڑتی ہیں کہ یہ سب چیزیں کتنے مقدار میں اور کتنے وقفے کے ساتھ کھائی جائیں، اور نظام انہضام کی پیچیدگیوں اور صحت کے دیگر مسائل سے ماہ رمضان میں کیسے بچا جا سکے۔ ناظرین کرام، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت کا دم بھرنے والوں اور امیر المومنین کے پیروکاروں کو روزہ افطار کرتے وقت ایک دفعہ اس دسترخوان کا تصور کرنا چاہیے جو کوفہ کے روزہ دار علی کے سامنے موجود تھا، اور پھر ایک بار چشم تصور سے اپنے معاشرے کے ان افراد کو خیال میں ضرور لانا چاہیے جن کے پاس روزہ رکھنے کے لیے مناسب سحری اور افطاری کے وسائل بھی میسر نہیں۔ ناظرین کرام، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے روٹی اور نمک کے ساتھ افطار کیا، اور یہی آپ کی رات کا کھانا بھی تھا۔ اس سادہ سی خوراک سے افطاری کرنے کے بعد آپ علیہ السلام عبادت پروردگار کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور 19 ماہ رمضان کی پوری رات رکوع و سجود اور قیام و قعود میں گزار دی۔